تو علم غیب اللہ نے اپنے رسول کو دیا اور اس کی برکت سے نبی کریم علیہ السلام نے دین کا بہت سارا کام کیا. حبیب کریم علیہ السلام نے بہت ساری باتیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صرف حضور کا غیب دیکھ کے ایمان لائے، یعنی ایمان ہی غیب دیکھ کے لائے. خود حضرت عباس نبی کریم کے چچا، وہ جب بدر کے لیے آنے لگے نا، وہ آنا اس وقت بھی نہیں چاہ رہے تھے، پر قبیلے اور برادری نے مجبور کر کے انہیں ساتھ تیار کیا. وہ آئے نا تو جو گھر میں سونا پڑا تھا نا وہ ایک جگہ پہ چھوڑ آئے. اپنی بیوی کو کہنے لگے کہ میں آ گیا تو نکال لوں گا، اور اگر میں قتل کر دیا گیا تو نا نکال کے بچوں پہ خرچ کر دینا. تو نبی پاک علیہ السلام کے پاس جب یہ قیدی ہو کے آئے تو حضور نے فرمایا چچا فدیہ دو، اتنے پیسے دو چلے جاؤ. تو کہنے لگے میرے پاس تو شے ہی کوئی نہیں. وہ جو 15 دن عمرے والے وہاں رہتے ہیں نا، وہ 2.5 من کی شاپنگ کر لیتے ہیں، اور جب کسٹم والا کہتا ہے پیسے دو تو تازہ عمرہ کیا ہوتا ہے، کہتے شے ہی کوئی نہیں. یہ ظلم ہے، تازہ عمرہ کیا ابھی آئے. ہاں جی، تو مطلب اتنی وہ خستہ حالی ہو جاتی ہے. یہ میں پریکٹیکل بتا رہا ہوں اللہ کے فضل سے. ایک سے میں نے کہا تو مجھ سے لے لے، کہتا چپ کرو تسی کو بچ بول دے. میں نے کہا مجھ سے لے لو دے دینا، کہتا تو چھڑو. بھائی چھوڑیں، آپ کیوں غلط بات کرتے ہیں؟ تو بہت سارے بندے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں شے ہی کوئی نہیں. بالکل کوئی شے نہیں. ہاں کوئی پلاٹ سستا بک رہا ہو تو پیسے نکل آتے ہیں، پھر کہتے ہیں میں پھڑے نہیں کسی کو. لو بھائی کو کھا جائے گا، چلے ٹھیک ہے آپ چھپائیں اپنی دولت کو، لیکن ان لفظوں کے ساتھ ناشکری کرنا کہ شے ہی کوئی نہیں، یہ معاملہ درست ہے. تو حضرت عباس نے بھی نا نبی کریم کی بارگاہ میں عرض کیا حضور کوئی شے نہیں، کہاں سے دوں؟ تو حضور مسکرائے. حضور نے فرمایا چاچا جب گھر سے نکلنے لگے تھے تو وہ اکیلے میں میری چچی کو بلا کے جو پیسے دے کے آئے تھے، اور وہ اس کو کہہ کے آئے تھے کہ میں آ گیا تو میں تمہیں بتاؤں گا کیا کرنا ہے.